اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے افضل بات جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام نے کہی، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، اللہ اپنے اختیارات میں ایک ہے، اللہ اپنی عبادت میں ایک ہے، اللہ اپنی بادشاہی میں ایک ہے، اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ عبادت، دعا، سجدہ، توکل اور ہر امید اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک میں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا، پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین، پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین، پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا،
رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں، رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں، ایک قطرہ ہی جو مل جائے بھلا ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، توحید دین اسلام کا فریضہ ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید کا اقرار کرنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور توحید ہی وہ چیز ہے، توحید ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء و رسول علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر، غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں، ایک اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اور توحید ہی وہ نعمت ہے، وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں، اور توحید کے لیے ان گنت مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کر جام شہادت نوش کیا۔ اور توحید ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ توحید وہ نعمت ہے، وہ چیز ہے، اگر اسے کما حقہ قبول کر لیا جائے، اگر اسے کما حقہ قبول کر لیا جائے، یعنی کہ جیسا اس کا حق ہے، اور پھر اسے قبول کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اور اگر اسے قبول نہ کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور اسے قبول نہ کرنے والے شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، جب توحید دنیا آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے اس قدر ضروری ہے، تو آج انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں توحید ہی کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انا فاعبدون، اسی لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے، یا اس دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا،
سب کو ایک ہی دعوت دے کر بھیجا، اور وہ کیا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، انا فاعبدون، اس لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے افضل بات جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام نے کہی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، اللہ اپنے اختیارات میں ایک ہے، اللہ اپنی عبادت میں ایک ہے، اللہ اپنی بادشاہی میں ایک ہے، اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ عبادت، دعا، سجدہ، توکل اور ہر امید اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل بات جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام نے کہی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس حدیث مبارکہ اور آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام کو بھیجا سب کو ایک ہی دعوت دے کر کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی دعوت دے کر بھیجا۔ اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام کو بھیجا سب کو کلمہ توحید کی دعوت دے کر بھیجا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، والملائکۃ اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم قائما بالقسط اور اہل علم بھی جو عدل پر انصاف پر قائم ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توحید کی گواہی، توحید کی شہادت خود اللہ نے دی ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور پھر مزید آگے فرمایا والملائکۃ، اور ملائکہ بھی، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور آگے فرمایا واولو العلم قائما بالقسط، اہل علم جو عدل پر انصاف پر قائم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی عظیم آیات مبارکوں میں سے ایک ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے کلمہ عقیدہ توحید کو مضبوطی سے بیان کیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر توحید کی گواہی دی ہے، توحید کی شہادت دی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لانے کے بعد پھر جس نے اپنے ایمان پر ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا ایسا انسان ہے، کون سا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ شرک کا گناہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری آیت مبارکہ نازل کی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مخلوط نہیں کیا، شرک کو ملایا نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھلائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے اور راہ راست پر چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، یہ 3 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی بیان کی ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، سب کو کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیجا۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ خود توحید کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تیسری آیت مبارکہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر لا الہ الا اللہ پر قائم رہے، مضبوط رہے، پکے رہے، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، راہ راست پر چل رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ 3 آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں اگلے جمعے توحید کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید ہی پر قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید ہی پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔